الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست ایک نئی نشست ہے، نئی کلاس ہے، نیا کورس ہے، جس میں ہم قرآن کو ہی یقیناً پڑھیں گے، لیکن اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن میرے اور آپ کے لیے کس قدر آسان ہے۔ عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ قرآن ایک غیر زبان ہے، مطلب عربی زبان میں ہے، میری اور آپ کی زبان میں نہیں ہے، فارن لینگویج ہے، تو اس لیے مشکل ہے۔ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ قرآن عربی میں ہے، لیکن یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً اس کورس سے جب ہم گزریں گے تو آپ بھی یہ بات یقین کے ساتھ کہیں گے کہ واقعی قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن آسان ہے۔ خاص طور پر ہمارا موضوع اس کلاس میں، اور بلکہ موضوع ہمارا اس کلاس میں قرآن کی زبان کے اعتبار سے ہی رہے گا۔ لنگوسٹک پرسپیکٹو سے قرآن کس قدر آسان ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج چونکہ پہلی نشست ہے، آج اس کا تعارف ہم رکھیں گے کہ آیا اس کلاس میں یا اس نشست میں ہم پڑھیں گے کیا، ہم سمجھیں گے کیا، ہم آسان کیسے کر سکتے ہیں قرآن کو، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، کسی بھی کورس کا یا کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی چیز کا آپ دیکھیں گے تو اس کا تعارف ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ تعارف ہے، اس لفظ کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ تعارف ہے کیا۔ اچھا، جب میں کہوں گا تعارف، اس وزن میں، اس شیپ میں، اس شکل میں جب لفظ کوئی بھی پڑھوں گا تو وہ لفظ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا، دو طرفہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم ایک طرفہ تعارف کراتے ہیں نا، تو تعارف جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو طرفہ تعارف ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو جاننا۔ عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ توازن ہم کہتے ہیں، توازن ایک وزن کے لیے نہیں ہوتا، دو وزن کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، برابر کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہم تبادلہ کہتے ہیں، اسی طرح ہم تقاضا کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں اردو میں ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں درحقیقت علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، یا اس گہرائی سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا رہے ہیں۔ اس وزن میں، اس شیپ میں ہی دو طرفہ تعارف ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے۔ عرفیت مطلب عرف جاننے کو کہتے ہیں، تعارف دو طرفہ جاننا، ایک دوسرے کو جاننا۔ انشاءاللہ یہ الفاظ آتے رہیں گے، ہم سمجھتے رہیں گے۔ بہرحال تعارف کو سمجھنے کے بعد ہم کس چیز کا تعارف یا لے رہے ہیں، ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ کو، یعنی کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا جو تعارف ہے، اب وہ کس سے ہم کروانا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً انسان سے، ہم انسان ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ دو طرفہ تعلق ہے، تعارف جو ہے دو طرفہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی قرآن کا تعارف ہم انسان سے کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ قرآن اس کے لیے کیا ہے، تو یہ تعارف بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے۔ یہ بات ہم میں سے اکثر لوگ شاید جانتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی جانتے، اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان روئے زمین پہ، اس کے لیے یہ ہدایت ہے، ہدی للناس۔ قرآن جو ہے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں، خواہ وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے۔ تو ہمیں قرآن کو ہر پہلو سے جاننا ہوگا۔ ظاہر ہے ہمارے بزرگ جتنا کام کر کے گئے ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس آسانی کو اویل کر لیں، یا ہم اس کو مزید اپنے طور پہ بھی پڑھیں اور سمجھیں، تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہدایت کیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کا کلام ہے، جو انسان سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ، آپ پڑھیں گے نا جب قرآن، تو آپ کو لگے گا کہ خدا بول رہا ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اور کیا ہی خوب ہو، ہمارے اگر ملک کا وزیر اعظم ہمیں فون کر کے ہم سے مخاطب ہو تو کس قدر ہم اپنے آپ کو عظیم شخص سمجھنے لگتے ہیں۔
جب اللہ اپنے اس غلام سے مخاطب ہو تو کیا ہی بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال ہم اس کو سمجھیں گے. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے ابتدا میں آیت پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس سورہ قمر کی آیت ہے. اس 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے قرآن اسی سورہ میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن آسان ہے. نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن آسان ہے، لیکن جب بھی ہم کہتے ہیں قرآن آسان ہے، بہت سارے سوالات اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن آسان ہے، سب سے پہلے تو ہم سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اور اندر سے جواب آ رہا ہوتا ہے نہیں میں نہیں سمجھا ہوں، کیونکہ میں سمجھا نہیں ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں نہیں سمجھا، آسان نہیں ہے. لیکن تسلی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں ہاں آسان ہے. آج بس ہم یہی کریں گے کہ سمجھیں گے کہ آسان کیسے ہے. اچھا، قرآن کے چونکہ ہر پہلو پہ بات نہیں کریں گے، ہم قرآن کی زبان پہ بات کر رہے ہیں. لنگوسٹک اعتبار سے قرآن آسان ہے. تو آج ہمارے آسان میں سے زبان کے اعتبار سے قرآن آسان ہے. اچھا، اس پہ پھر آتے ہیں. زبان کے اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے انسان کی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی. اس دنیا میں یہ جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور بے انتہا، اور جسے کہتے ہیں نا کسی معاوضے کے بغیر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، اور بے شمار تعداد میں آپ گن نہیں سکتے. آپ سانس کو ہی لے لیں، کتنی سانسیں دن میں ہم لیتے ہیں اور خارج کرتے ہیں. دھڑکنیں ہماری، پانی پینا، کھانا کھانا، ہوا کا استعمال، بہت ساری چیزیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہیں. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بے انتہا صلاحیتیں عطا کرنا. اب دیکھیں، میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں ایک زبان میں بات کر رہا ہوں جو کہ میری زبان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں دوسری زبان میں بات کر سکتا ہوں. انہی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت زبان ہے. مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. تو ہم سمجھ رہے ہیں انسان کی صلاحیتوں کو، جو کہ قرآن کے آسان ہونے کے دعوے پر اس کی زبان کو سمجھنا. کچھ آسانی محسوس ہوئی آپ کو کہ انسان کسی بھی چیز کو اچیو کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب بہرحال آگے بات چلتی ہے تو اور مزید بات واضح ہوگی. ہم تعارف کر رہے ہیں. ویسے بھی زبان کے اعتبار سے قرآن جو ہے، آپ جب قرآن کو پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا قرآن ایک تقریری زبان ہے، جبکہ میرے اور آپ کے سامنے آج قرآن تحریری صورت میں. اب یہ تقریری اور تحریری کا فرق مختصر میں بتا دیتا ہوں. میں اس وقت جو بھی بول رہا ہوں، آپ دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا، میرے سامنے کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی تحریر میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں اپنی زبان میں یہ باتیں کر رہا ہوں. بہت ساری غلطیاں ممکن ہیں، تقریر میں غلطیاں بہت ساری ممکن ہیں، جبکہ تحریر میں ممکن نہیں ہے. تحریر میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو مٹا کر کاٹ کر دوبارہ صحیح کر دیا جاتا ہے. پھر جب اس تحریر کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر ایگزیکٹلی تحریر کے مطابق پڑھیں گے تو کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی. جبکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تقریری زبان ہے. ہمارے پاس تو تحریری ہے لیکن وہ تقریری ہے. وہ انشاءاللہ سمجھیں گے جب پڑھیں گے قرآن کو تفصیل سے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ تقریری زبان ہے. جیسے میں نے کہا تقریر میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تحریر میں نہیں ہو سکتی. جب قرآن تقریری ہے، اور قرآن کا پہلا دعویٰ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے. کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کوئی 5-6 سال پہلے اس رسم کی زبان سے جاری کیا، وہی بات دوسری جگہ پر، مثلا مکے میں کوئی بات کی، مدینہ میں وہی بات دہرائی گئی، ویسے ہی دہرائی گئی، کوئی فرق نہیں ملا. یہ صرف تحریری طور پر ممکن ہے. جبکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبریل امین کے ذریعے اتارا گیا، جو کہ تقریری طور پر اتارا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتے تھے. قرآن میں بے تحاشا اس کی مثالیں مل جائیں گی، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ آپ کو زبان تیز تیز دہرانے کی، سورہ قیامہ میں تیز تیز دہرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ذمے اس کو یاد کرا دینا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ تقریری طور پر زبان کے اعتبار سے قرآن بہت بڑا معجزہ ہے. اس پہ انشاءاللہ آئیں گے ہم کورس کے دوران ہی. تو ہمارا مقصد یہاں پر ہے کہ زبان، اس زبان کو جیسے ظاہر ہے ایک تدریسی طریقے میں کسی زبان کو جب ہم جانتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی پہچان کرتے ہیں، اس کے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں. تو ہمیں اس کورس میں صرف وہی پہچان بنانی ہے، کوئی گرامر نہیں، کوئی دیگر زبانوں کی مدد نہیں. ظاہر اردو میں
ہمیں ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں صرف جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کی پہچان کرنی ہے، یہ لفظ ہے کیا. جیسے ہم پہچان لیں گے ہمیں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہمارا فوکس رہے گا الفاظ کی پہچان پر. اب بات آتی ہے الفاظ کی. الفاظ کی جب بات کرتے ہیں ہم تو ہم سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے قرآن میں، جبکہ سب سے بڑا سوال ہے قرآن میں کل کتنے الفاظ ہیں. بہت بڑا سوال ہے اور جواب بھی بڑا ہے. پہلا جواب تو یہ آئے گا ہزاروں، یقیناً ہزاروں، لیکن تعداد کتنی ہے، کل تعداد کیا ہے اس کی. چل اس کو ہم ایک کیلکولیشن کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں. ویسے تو لوگوں نے یہ بھی محنت کی ہے کہ الفاظ گنے ہیں، حروف گنے ہیں، لیکن ایک کیلکولیشن سے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد ہو سکتی ہے. ایک اندازاً ایک کیلکولیشن ہے. یاد رہے کہ یہ ایگزیکٹ نہیں ہے، ایک تعداد کو نکالنے کا ایک طریقہ ہم نے نکالا ہے، اس کے ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں. عام طور پر ایک مصحف میں 600 صفحات ہوتے ہیں. ہر صفحے پر کوئی 15 یا 16 سطریں ہوتی ہیں، 15 لے لیتے ہیں، اور ہر سطر میں لائن میں تقریباً 8 سے 9 الفاظ ہوتے ہی ہیں. تو 8 سے 9 الفاظ، 15 لائنیں اور 600 صفحات. اس کو اگر یوں ضرب دیں 8 سے 9 الفاظ 15 لائنیں تو 130 الفاظ ہو گئے ایک صفحے پر. 130 کو اگر ہم 600 صفحات پر ضرب دیں تو تقریباً 78,000 الفاظ ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کیلکولیشن کے مطابق قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں. میں بات کر رہا تھا آسان کی، لیکن دکھا رہا ہوں مشکل. 78,000 الفاظ آسان کسی طرح بھی نہیں ہے. کوئی بھی زبان، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی کتاب کا قاری 78,000 الفاظ اگر ہوں تو اس کو یاد نہیں کر سکتا، اس کو جان نہیں سکتا. تو کیسے آسان ہے؟ اچھا، یہ 78,000 الفاظ اس صورت میں ہوں گے جب ہر لفظ ایک ہی مرتبہ ہے، دہرایا نہ گیا ہو. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کیا قرآن میں دہرائی ہے؟ اگر دہرائی کو ختم کر دیں، یقیناً ہے، دہرائی کو ختم کر دیں کہ الفاظ جیسے انا کا لفظ ہم پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک صفحے میں کئی بار آ جاتا ہے. انا کے لفظ کو ہم ریپیٹیشن کو ختم کر دیں، ایک سمجھیں اس کو، تو یہ دہرائی کو ختم کر دیں تو تب کیا تعداد رہ جاتی ہے. دلچسپ چیز ہے یہ، اگر سمجھیں یہ 78,000 17,000 پہ آ جاتا ہے. یہ ایک تعداد ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ محنت کی ہے، پورا کورس ہے اس کا کہ تعداد اس طرح نکال کر انہوں نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ 17,000 تقریباً الفاظ ایسے ہیں قرآن میں موجود ہیں اور ان کو دہرایا جاتا ہے، مطلب ریپیٹیشن اتنی ہے. اچھا، کچھ الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی مرتبہ ہیں، کچھ ہوتے ہیں 2 مرتبہ، کچھ زیادہ، کچھ بہت زیادہ. تو ان کے ایک ایوریج نکالا ہے کہ 17,000 الفاظ ہیں اور 78,000 وہ بن گئے ہیں. تو اس طرح دہرائی ختم کرنے پر یہ الفاظ 17,000 رہ جاتے ہیں. کچھ ہلکا محسوس ہوا، کچھ کمی، یقیناً 78,000 سے 17,000 پہ آنا. تو اب لگتا ہے کہ اس کا ایک ٹارگیٹ ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ دن میں اتنے الفاظ یاد کر لیں تو یاد ہو جائے گا، لیکن ایسا بھی نہیں کرنا ہمیں. اور آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ الفاظ ہیں کچھ: علم، یعلم، تعلم، یعلمون، تعلمون. یہ 5 الفاظ ہیں. میرا سوال یہ کیا یہ 5 الفاظ ہیں؟ یقیناً 5 ہیں، لیکن اگر آپ کو الفاظ کا پیرنا آتا ہے، جس کو علم الصرف کہتے ہیں عربی قواعد میں، علم الصرف آتا ہو تو یہ 5 نہیں، یہ ایک لفظ ہے. ایک لفظ کو پھیر کر یہ مختلف الفاظ بنائے جاتے ہیں. اگر آپ نے اس علم کو سیکھ لیا، پھیرنے کو سیکھ لیا، تو آپ ایک لفظ سے ایسے کئی الفاظ بنا سکتے ہیں. میں تو مثال 5 کی دے رہا ہوں، کئی الفاظ آپ بنا سکتے ہیں. یعنی کہ علمہ ہم نے سیکھ لیا، یعلم، تعلم، تعلمون، یعلمون، تعلمون ہم خود بنا لیں گے. تو یعنی کہ ہمیں ایک لفظ استعمال کرنا ہوگا. اگر اس علم کو جان لیں، سمجھ لیں، بہت آسان ہے، یہ اردو میں بھی ہم کرتے ہیں. اس پھیرنے کو سمجھ لیں تب یہ الفاظ جانتے ہیں کتنے رہ جائیں گے؟ صرف 4,000. یعنی کہ یہ 4,000 اگر اس علم کے بغیر ہوں تو 17,000، اور اگر دہرائی ہٹا دیں تو 78,000. اب ہم 4,000 پہ آ گئے. ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں ضمناً. روٹ ورڈ ہم جانتے ہیں، مادہ قرآن میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے. بنیادی حروف کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر اسی عالمہ کو ہم لے لیں، اس کے روٹ ورڈ ہوگا عین لام میم، یہ روٹ ورڈ ہے. اب اگلے لفظ کو دیکھیں، یعلمو، اس میں عین لام میم تو روٹ ورڈ ہے، ایک یا جو ہے اضافی لگ گیا. اصل مادے کے الفاظ موجود رہتے ہیں کسی بھی لفظ میں.
ایکسیپشن موجود ہے حروف علت کا، اصل مادے کے الفاظ کسی بھی لفظ میں موجود رہتے ہیں. اگر ہم روٹ ورڈ کے مطابق چلے جائیں، ظاہر ایک روٹ ورڈ سے جیسے علم بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے، علم مانے جھنڈا، علم مانے جاننا، یہ ایک ہی روٹ ورڈ ہے. اگر اس طرح ہم سمجھے تو قرآن کریم میں جو اس عربک زبان کے روٹ ورڈ استعمال ہوئے ہیں وہ کل 1850 ہے. یعنی کہ 1850 روٹ ورڈز کو ہم سمجھ گئے تو ہم نے گویا کہ پورے قرآن کے ہر لفظ کو سمجھ لیا، اور پھر اس سے الفاظ کے پھیرنے کا علم تھوڑا سا سیکھ لیا بغیر گرامر کے، تو ہم 4000 الفاظ جو ٹارگٹ ہے ہمارا آرام سے سیکھ لیں گے. اور دہرائی تو یقیناً کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کو ایک لفظ سکھا دیں اور دوبارہ سکھانے کی ضرورت پڑے، تو دہرائی کو تو کاؤنٹ ہی نہ کریں. 1850 روٹ ورڈز. مزید چلتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے دہرائی کی. اچھا، دہرائی میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. سورہ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو سورہ الفاتحہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی دہرائی پورے قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ اگر سورہ الفاتحہ کے الفاظ کو ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے تو یہ سارے الفاظ مل کر 7500 ہیں پورے قرآن میں. جیسے الحمدو بہت ساری جگہ پہ ملے گا، للہ بہت ساری جگہ پہ ملے گا. اس دہرائی کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ 7500 ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے 78000 کا تقریباً 9% ہے. یعنی کہ 9% الفاظ تو ہم جانتے ہیں آلریڈی. ہم میں سے ہر کوئی سورہ الفاتحہ کو جانتا ہے الحمدللہ. اچھا، یہ سورہ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں. اچھا، نماز میں مزید صورتیں بھی پڑھتے ہیں. ہم ایک تعین کر لیتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ 6 چھوٹی صورتیں ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، 4 دعائیں تو یاد ہوتی ہیں، ہر کسی کو تسبیحات ہیں، وہ تو بچے کو بھی یاد ہے. اگر ان کے ایک ٹوٹل نکالا جائے 125 الفاظ ایک مختصر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اچھا، یہ 125 الفاظ جو اس نماز میں ہم نے پڑھے پورے قرآن میں کتنی مرتبہ ہیں؟ تقریباً 40,000 مرتبہ. 78,000 کا 40,000 سے اگر پرسنٹیج نکالیں تو 50% سے زائد ہوتا ہے. اگر ہم صرف نماز کے ہی الفاظ کو سمجھ کر پڑھ لیں تو ہم 40,000 الفاظ جو کہ 50% سے زائد ہے قرآن کے الفاظ میں، تم سمجھ جائیں گے. اب دیکھیں کس قدر آسان تر آسان ہوتا جا رہا ہے. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز میں سورہ الفاتحہ ظاہر لازمی ہے، چھوٹی صورتوں کی جگہ بڑی صورتیں پڑھ لیں، اضافی دعائیں پڑھ لیں، بڑی دعائیں پڑھ لیں. تسبیحات ہیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف تسبیحات پڑھ لیں. اچھا، اگر اس طرح ہم پڑھ لیں خشوع و خضوع کے ساتھ بڑی صورتوں کے ساتھ اور 250 الفاظ یہ ہو جائیں تو پورے قرآن میں یہ 250 الفاظ جس نماز کو ہم نے تھوڑا سا بڑھا کے پڑھا یا زیادہ نمازیں پڑھی تو وہ پورے قرآن میں تعداد تقریباً 55,000 ہوں گے. میں اس میں بات کروں جیسے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، ویسے ہم جان چکے 7500 ہیں. پھر سورہ اخلاص ہے، اس کے الفاظ کتنی مرتبہ دہرائے گئے. اس طرح ہم جانتے ہیں جتنی بھی تسبیحات یا دعائیں ہم پڑھتے ہیں قرآن سے ہی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ہیں جو کہ قرآن کے ہی ہیں اکثر. تو جیسے ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یہ سارے الفاظ بھی تو قرآن میں ملیں گے ہمیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا کے پڑھ لیں تو یہ 55,000 الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اس 78,000 کا تقریباً 70% ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو شروع میں 78,000 جس میں نے کہا تھا میں مشکل بتا رہا ہوں، اب آپ کو 70% الفاظ تو ویسے ہی آتے ہیں اگر آپ کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے اور اپنے الفاظ کو جانتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. یہی آیت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. نماز کے قریب مت جاؤ اور تم نشے میں ہو جب تک کہ جان نہ لو جو تم کہہ رہے ہو. اگر ہم نماز کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمیں جاننا ہے تو 55,000 تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اچھا، بہرحال اس میں مزید بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ یہ تعارف ہے، وقتاً فوقتاً آگے بھی یہ باتیں چلتی رہیں گی. تو اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں جو کچھ ہم نے یہاں سمجھا تو یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں میں اور آپ جانتے ہیں، پہچان نہیں ہے. ہم اس کورس میں صرف پہچان کرائیں گے. اچھا، میں اور آپ جو زبان بولتے ہیں ابھی بول رہے ہیں اردو ہے. اکثر ہم میں سے ان کی مادری بھی زبان اردو ہی ہے. اردو کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے.
3 حروف سے بننے والے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کا 80% عربی سے لیا گیا، قرآن کی عربی سے آیا ہے. جیسے کہ علم ہم کہتے ہیں، شکر کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں، طلب کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، قتل کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے الفاظ ایسے 3 حروف سے جو بنے ہوئے ہیں یہ عربی سے ہی لیے گئے ہیں. 80% اردو میں ایسے الفاظ ہیں جو عربی سے لیے گئے. ہم جانتے ہیں اردو میں بہت ساری زبانیں مل کر موجود ہیں، فارسی بھی ہے، سنسکرت کے بھی الفاظ ہیں، ہندی کے، لیکن اصل میں عربی سے جو الفاظ ہیں 3 حروف پہ جو بننے والے ہیں وہ 80% عربی سے ہیں. اچھا، صرف یہ الفاظ ہی نہیں آئے، ان کا پھیرنا بھی اردو میں ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم عربی میں کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ علم کی مثال لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں علم، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل جیسے کہتے ہیں. عالم، جس کا علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم. اسی طرح شکر، شاکر، مشکور. ذکر، ذاکر، مذکور. طلب، طالب، مطلوب. جبر، جابر، مجبور. اسی طرح قتل، قاتل، مقتول. یہ سارا پھیرنا بھی ہم اردو میں ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ عربی میں ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن میں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے عام زبان مطلب انگریزی یا دیگر زبانوں کی نسبت اردو والے کے لیے قرآن اس لیے زیادہ آسان ہے کہ قرآن میں عربی کے ہی اردو میں عربی کے ہی قرآن کے ہی الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، اردو پڑھنے والوں کے لیے قرآن اور بھی آسان ہے، یہی ہم بات ظاہر کر رہے ہیں یہاں پر. سوال یہ ہے اگر آسان ہے تو ایک عام آدمی اردو پڑھنے والا قرآن کیوں نہیں سمجھتا؟ ہم میں سے اکثر نہیں سمجھتے. اب یہ کیا مطلب، یہ پرابلم میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک قرآن کو نہ سمجھتے ہیں اردو بولنے والے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ 80% الفاظ جو 3 حروف پر بنتے ہیں وہ عربی سے لیے گئے ہیں، اور ان الفاظ کے اچھی طرح ہم جانتے ہیں، قرآن میں بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا وجہ ہے کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ حل یہ ہے، آپ کے سامنے میں نے ایک لفظ لکھ دیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو پڑھیے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اردو میں. پہلی نظر میں شاید آپ نہ سمجھ سکیں، تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو لگے گا ہاں حروف تو سارے جانے پہچانے، لیکن اس میں خرابی یہ کہ اس کو توڑنا کہاں سے ہے. تو اکثر ہم میں سے شاید کچھ لوگ اس کو پہچان بھی لیں کیا لکھا ہوا ہے. میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، اب بھی بات واضح ہو جائے گی. پھر بھی نہیں ہوئی تو مزید بریک کر دیتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے چمیلی کی گیلی پتی. جب اکٹھے تھے ایک رنگ میں تھے تو 90% میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. رنگوں کی تقسیم ہوئی تو کچھ محسوس ہوا کہ ہاں یہ الگ الگ الفاظ 4 الفاظ ہیں. پھر جب توڑ کے سامنے رکھ دیا تو آسانی سے 1 سیکنڈ نہیں لگا مجھے پڑھنے میں. اچھا، قرآن میں جو اردو ہم نہیں سمجھتے، قرآن کی اردو، پرابلم ہی یہی ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اردو میں ہے کیا. ہاں کچھ الفاظ ظاہر ہے عربی کے اپنے بھی ہیں، کچھ جیسے میں نے کہا 80% عربی کے اپنے بھی الفاظ ہوں گے، وہ ہم سیکھ لیں گے، لیکن جو اردو کے اس کو تو پہلے پہچان لیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. یعلمون ہم لفظ پڑھتے ہیں جس کو میں نے پہلے سے ہی رنگوں میں تقسیم کر دیا ہے. یعلمون، اب یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ چمیلی کی گیلی پتی کی طرح یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے. اس کو اگر ہم بریک کریں تو یہ یوں ہوگا، یا الگ ہے، عین لام میم الگ ہے، اور واو نون الگ ہے. اس کو ہم بہرحال ابھی مختصر اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. اس میں بھی سمجھنے کے طریقے ہیں، آسان ہو جائے گا. یا کے معنی وہ کر لیتے ہیں ہم، اور علم کا معنی جانتے ہیں. واو نون سب کے لیے آتا ہے، جمع کی علامت ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ جانتے ہیں. یا لمونا وہ سب جانتے ہیں. پہلے بات واضح نہیں تھی جب اکٹھے تھا، بریک کیا اور ترجمہ کیا، بات آسان ہوگی. بس یہی ہم اس کورس میں کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. الفاظ کو بریک کریں گے، ان کی نشاندہی کریں گے. ظاہر ہے جیسے میں نے کہا ریپیٹیشن ہے، وہ آتے جائیں گے. قرآن کی آیات لیں گے ہم، اس کو ہم بریک کریں گے، اس کے الفاظ کو پہچانیں گے. جیسے ہی ہم پہچان لیں گے تو دوبارہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر بس دہرائی ہوگی، یاد دہانی ہوگی. کوئی گھر کا سبق نہیں ہے، آپ نے یہیں بیٹھ کے کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. اور اس سے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے بعد آپ کو محسوس ہوگا جو قرآن ہم پہلے پڑھتے تھے اور اب پڑھ رہے ہیں بہت بڑا فرق ہے. قرآن واقعی آسان ہے. جیسے میں نے کہا وہ آیت اللہ تعالیٰ نے جس میں دعویٰ کیا ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہی آیت میں آج مثال کے طور پر لے رہا ہوں، بہت مختصر انداز میں بریک اپ کریں گے اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ سورہ القمر کی آیت ہے، 17، 22، 32 اور 40 آیت نمبر ہے 4 مرتبہ. پہلے میری گزارش ہوگی اس آیت کو پڑھ کر کوشش کیجئے کہ آپ اس آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کر پا رہے ہیں. یہی ثابت ہو جائے گا کہ کس قدر یہ طریقہ کار آسان ہے اور ذہن کو کس طرح سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے کہ ہم پہچان کر سکیں. اس کو ہم بریک کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب دیکھ رہے ہیں بریک اپ ہو گیا. وہ الگ ہے، لام اور قد الگ ایک لفظ ہے، یسرنا ایک الگ لفظ ہے، القرآن للذکر فہل من اور مدکر. اس کو ہم انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہمارا ہوگا لیکن اتنی تیزی سے نہیں، یہ صرف میں بتا رہا ہوں پیٹرن ہمارا یہ ہوگا. ہم اس کو ایسے سمجھیں گے. اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں. واقع معنی ہوتے ہیں اور لقد، یہ دو الفاظ ہیں. لا کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، زور، جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے تاکیدی طور پر آتا ہے. اچھا، قد بھی یہی کام کرتا ہے لیکن اس کا اکثر آپ کو ترجمہ تحقیق سے بھی ملے گا، یعنی کہ تحقیق شدہ بات ہے، یہ بات کوئی غلطی نہیں ہے. مطلب ثابت کرتے ہیں کہ زور لگانا حسر کا ایک اسلوب پیدا ہو جاتا ہے. کیا کس بات پہ زور دیا جا رہا ہے؟ اگلی بات پہ، یسرنا. اچھا، یسرنا خود ایک زور ہے، آسان کر دیا ہے. یہ نہیں کہ آسان ہے، آسان کر دیا ہے. نہ ہم نے آسان کر دیا ہے، ہم نے، یہ ہم اللہ تعالیٰ نے یقیناً آسان کر دیا ہے القرآن، اس قرآن کو. لذکر، یہ لام، یہ وہ لام جو ابتدائی ہے وہ یقیناً ہے. یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے. کے لیے یہ ملکیت کا لام کہلاتا ہے. نصیحت، ذکر ہم نصیحت کو کہتے ہیں. اس قرآن کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے. اب اگلا حصہ سوال ہے. فاحل، فا آ جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نتیجہ آ رہا ہے کہ جس چیز کے لیے بات کی جاتی اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. پس حل، کیا، پس کیا، من مانے سے، مدکر، یہ میم آتا ہے تو اس کا عام طور پر ہم ترجمہ والا کرتے ہیں لیکن یہ مفعول اور فاعل کے لیے بھی آتا ہے. بہرحال گرامر کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف لفظی ترجمہ والا. اچھا، یہ ذکر تھا جو دال میں تبدیل ہو گیا زال، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، وہ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. نصیحت، وہی بات ہے نصیحت. اگر اس طرح ہم اس کو بریک اپ کر لیتے ہیں، ابتدا میں یہ دشواری ضرور آئے گی کیونکہ عربی میں اکثر الفاظ آگے پیچھے میں ہوتے ہیں، ان کو ترتیب سے پھر با محاورہ ترجمے میں منتقل کیا جاتا ہے تو بات آسان ہو جاتی ہے. کبھی کبھار کئی آیات کو اکٹھا کر کے با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے، تب بات واضح ہوتی ہے. جیسے کہ مثال دے رہا ہوں، ہم 5 آیتیں سورہ البقرہ کی ابتدائی پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا موضوع کیا، بات کیا کی جا رہی ہے. ایک آیت سے میں الف لام میم بات سمجھ میں نہیں آئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھوری ایک خبر تو ہے لیکن ادھوری بات ہے. لیکن یہ کس کتاب کو کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کون اس سے انکاری ہیں اور کون اس سے دور ہیں، گمراہ ہوئے ہیں یا درمیانہ راستہ اختیار کیا، وہ آگے پہ تفصیل آ جاتی ہے. تو اس طرح ہم 5 یا 7 یا جو بھی آیتیں اکٹھا کر کے بھی پڑھتے ہیں تب بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ دشواری رہے گی، اس کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اچیو کریں گے. اس لیے باماورہ ترجمہ پھر ہم کرتے ہیں اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نصیحت کے لیے. بس کیا اس سے نصیحت لینے والا کوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے. آج ہم نے کہا ہے ہاں اللہ میں ہوں، ہم ہیں اس سے نصیحت لینے والا. اسی غرض سے ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہمارے لیے آسان کر دے جو کہ تیرا وعدہ ہے، جو کہ تیرا دعویٰ ہے. اے اللہ ہمیں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم کر سکیں. دنیا بظاہر تو ایسے لگتا ہے سب کچھ آٹومیٹک ہے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہل رہا. تو یہ بھی ہم اللہ سے ہی مانگیں گے کہ اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، اس سفر کو آسان کر دے تاکہ ہم سمجھیں. ابتدا میں بات کی تھی نا کہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اس ہدایت کو جانیں اور تیرے راستے پہ چلیں. مقصد وہی ہے کہ نجات پا لیں، ابدی جنت حاصل کریں. اور میری دعا ہے، اسی لیے میں جب کسی غیر مسلم کو دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ فکر اس بات پہ ہوتی ہے کہ یار یہ دوزخ میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل بتا رہے ہیں. واللہ عالم، دل اندر کا حال تو دل جانتا ہے لیکن اس کے عمل بتا رہا ہے، ایمان نہیں لایا. تو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے
کبھی کبھار اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ کے یہ درد ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنے آپ کو دیکھ کر یہ درد ہوتا ہے، جو کہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اس نیت سے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اس نصیحت کو سمجھیں اور اپنے لیے نجات حاصل کریں۔ بہرحال یہ طریقہ کار انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ اس کلاس کا مقصد تھا تعارف کے طور پر آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔